خالی دل تو بھرتا خدا، تیرا کلام ہے کرتا رہا، جیون جل تو سب کو پلا، ہر دل کی تو پیاس بجھا۔ تھینک یو جیسس۔ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے پیاسی جانے سیراب ہو یسوع کے نام میں، کیونکہ تیرے کلام میں خداوند یہ لکھا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسی ہی میری جان میری زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ تو اپنے کلام سے خداوند آج ایک ایک زندگی کو سیر اور آسودہ کرنا، یسوع کے نام میں آمین۔ ہاللیلویہ۔ تو آئے ہم کلام خدا میں سے تلاوت سنیں گے خدا کے خادم پاسٹر سلیم رضا سے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں پولس کا دوسرا خط دوسرا تسالونیکیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی 16ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اب ہمارے خداوند یسوع مسیح خود اور ہمارے باپ خدا جس نے ہم سے محبت رکھی اور فضل سے اپنی تسلی اور اچھی امید بخشی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ سو میرے عزیزو، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے، خدا کی اس آواز کے لیے جو آج میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، اور خدا کے خادم نے بڑی خوبصورتی سے اس کلام کو آج جو تلاوت کیا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، کہ خداوند جو ہماری تسلی ہے، خداوند جو ہمارا اطمینان ہے، خداوند جو ہماری امید ہے۔ اور میرے عزیزو، بے شک خدا کا کلام ہی ہے جو غمزدوں کو تسلی دیتا ہے، خدا کا کلام ہی ہے جو جھکے ہوئوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، خدا کا کلام ہی ہے جو بیماروں کو شفا بخشتا ہے، خدا کا کلام ہی ہے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام جو ہے وہ سونے چاندی اور کندھن سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور اسی لیے خداوند نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے بڑھ کر عظمت بخشی ہے۔ اور خدا کا کلام ہماری تربیت کے لیے ہے، ہماری اصلاح کے لیے ہے، ہماری رہنمائی کے لیے ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب قوم بنی اسرائیل کو خداوند نے مصر کی غلامی سے رہائی بخشی، فرعون کے ہاتھ سے خدا اپنے زور بازو سے ان کو نکال کر لایا، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قوم بنی اسرائیل جو کہ تقریباً 430 سال غلامی میں رہے اور نسل در نسل غلامی میں رہتے ہوئے وہ تنگ آ گئے، فریاد کرنے لگے، خداوند کو پکارنے لگے کہ خداوند ہمیں فرعون کے ہاتھ سے چھڑا، ہمیں اس غلامی کے گھر سے نکال، ہم جو یہاں آگ کی بھٹی میں دکھ کے اندر ہیں، آزمائش میں ہیں، مشکل میں ہیں۔ تو میرے عزیزو، خداوند جو اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ میرا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، اور میرا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، تو میرے عزیزو، خداوند نے ان کا رونا سن لیا، خداوند نے ان کا رونا سن لیا، اور خدا نے اپنے بندہ بزرگ موسیٰ کو جھاڑی میں ظاہر ہو کر اس کے ساتھ کلام کیا کہ میرے لوگ جو مصر میں دکھ اٹھا رہے ہیں، میں نے ان کا رونا سن لیا ہے، اور تو فرعون کے پاس جا اور اسے جا کر میرا یہ پیغام دے، اور اسے جا کر کہہ
کہ خداوند جس نے مجھے بھیجا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ میری عبادت کریں۔ تو بزرگ موسیٰ نے کہا کہ میں اسے کیا کہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا انہیں کہنا میں جو ہوں سو ہوں، نے مجھے بھیجا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور خداوند اپنے زور بازو سے ان کو وہاں سے نکال کر لایا۔ اب سب جانتے ہیں کہ کتنی آفات مصریوں پر آئیں۔ خداوند نے وبائیں ان پر بھیجی، سارے مصر کے اندر پانی خون بن گیا، ٹڈیاں آ گئیں، جوئیں آ گئیں، مینڈک آ گئے، آگ اور اولے ان پر برسائے، 3 دن تک اندھیرا تاریکی رہی۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کیا ہوا کہ خدا نے مصریوں کے پیلوٹوں کو مار دیا، ان پیلوٹوں کو جن کے دروازوں پر، گھروں کی چوکھٹوں پر برے کا خون نہیں لگا۔ اس گھر کے اندر بڑا ماتم ہوا، اور خدا نے اسی رات اپنے زور بازو سے اپنے لوگوں کو نکال لیا، ان کو جو خدا کی امید پر تھے، جو اس تسلی کے منتظر تھے، جو اس ایمان سے دعا کرتے تھے کہ خدا ہمیں ایک دن ضرور رہائی دے گا، ہمیں بچائے گا، ہمیں چھڑائے گا۔ اور خداوند اپنے زور بازو سے ان کو نکال لایا۔ اور جب سفر کرتے ہوئے وہاں سے بھاگے، اور جب آگے بحر کلزم ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، رتھ ہیں، تو پھر وہ ڈر گئے، وہ خوف زدہ ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے کہ اب تو ہمیں آگے بھی موت نظر آ رہی ہے اور پیچھے بھی موت ہے۔ اور بزرگ موسیٰ سے کہنے لگے کہ تو ہمیں کہاں لے آیا ہے؟ کیا مصر میں قبریں نہ تھی، وہاں جگہ نہ تھی جو تو ہمیں بیابان میں ہلاک کرنے کے لیے لے آیا ہے؟ بزرگ موسیٰ نے جب خدا سے دعا کی تو خدا نے کہا کہ تو مجھے نہ پکار، بلکہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا میرے ہاتھ میں تو یہ عصا ہے۔ تو خدا نے کہا اس پانی پر مار اور کیا ہو جائے گا؟ وہ دو حصے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس عصا کو جب بزرگ موسیٰ نے بڑھایا، اور جو بحر کلزم ہے خدا نے اسے اپنی قدرت سے، اپنے جلال سے اسے 2 حصے کر دیا، اور قوم بنی اسرائیل خشکی میں سے ہو کر گزر گئے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند نا امیدی میں امید پیدا کرتا ہے، اور خداوند نے بزرگ موسیٰ سے یہ کلام کیا، اور اس نے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم نہ ڈرو، تم مت گھبراؤ، مت پریشان ہو، بلکہ چپ چاپ کھڑے رہو، اور آج دیکھو خدا کیسے تمہارے لیے بڑا کام کرنے کو ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور لکھا ہے کہ خداوند نے ایک بڑا کام وہاں پر کیا، اپنے زور بازو سے خداوند اپنے لوگوں کو وہاں سے لے کر نکل آیا۔ اور جب فرعون نے اور اس کی فوجوں نے، رتھوں نے ان کا پیچھا کیا، وہ بحر کلزم میں گئے، اور خدا نے ان کو بحر کلزم میں کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ آج میرے عزیزو، اگر آپ پریشان ہیں، اگر آج آپ کسی ایسی آزمائش کے اندر ہیں، آپ کسی بیماری کے اندر ہیں، عرصہ دراز ہو چکا ہے، سال گزر چکے ہیں، آپ نا امید ہو چکے ہیں، اگر کوئی ایسی میری بہن ہے، کوئی بیٹی ہے جس کی اولاد نہیں، سال ہر سال شادی کے گزر چکے ہیں، نا امیدی کی حالت میں ہے، اگر کوئی ایسا بھائی ہے جس کے بدن کے اندر ایسی بیماری ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی آپ شفا ابھی تک نہیں حاصل کر سکے، کوئی ایسی میری بیٹی ہے، میرے عزیزو، آج خدا آپ کے ساتھ کلام کرتا ہے، آج خدا آپ کے ساتھ ہم کلام ہے، اور خداوند فرماتا ہے کہ تم بے دل نہ ہو، اگر بے دل نہ ہوگے تو عین وقت پر کاٹو گے۔ ہاللیلویہ۔ بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ خدا آپ کو، آپ کے اس غم کو خدا خوشی میں تبدیل کر دے گا، خدا آپ کی اداسی کو شادمانی میں تبدیل کر دے گا۔ خدا آج اس بہن کو جو بھانج ہے اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کر دے گا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آج اس بیمار کو جو بستر پر ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے،
آج خداوند اپنا ہاتھ بڑھا کر آپ کو شفا دینے میں قادر خدا ہے، کیونکہ وہ میرا خدا کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، جو غم زدوں کو تسلی دیتا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں تسلی دینے والا تمہارا خدا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں، پہلا کرنتھیوں اس کے 13ویں باب کی 13ویں آیت جب آپ دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ایمان، امید، محبت تینوں کیا ہے؟ دائمی ہے، اور افضل ان میں کیا ہے؟ محبت ہے۔ اور یاد رکھیں وہ محبت جب آپ خدا کے ساتھ رکھتے ہیں تو پھر محبت جو ہے وہ خوف کو دور کر دیتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ محبت جب آپ کے دل میں ہوگی خدا کے لیے تو پھر آپ کے اندر سے خوف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ابلیس کا سب سے پہلا حربہ یہی ہے کہ وہ ہمیں خوف زدہ کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں خوف زدہ کرنا چاہتا ہے کہ کیسے اس بیماری سے تو شفا پا سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہیکل میں جب میرا اور آپ کا خداوند یسوع المسیح جب اس عبادت خانہ میں گیا اور وہاں ایک عورت تھی جو 18 سال سے کبڑے پن کی حالت میں تھی۔ کتنے سال سے؟ 18 سال سے کبڑے پن کی حالت میں تھی۔ اور سبت کے دن جب عبادت خانہ میں خداوند یسوع المسیح گئے اور اس عورت کو دیکھا اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا، اور جیسے ہی خداوند یسوع نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو لیا اور اس کا کبڑا پن فی الفور جاتا رہا۔ ہاللیلویہ۔ لوگوں نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ کیا باقی دن نہیں ہے جن میں شفا ہو سکے؟ سبت کے دن ہی کیوں؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ بھی ابراہیم کی بیٹی تھی، یہ ابراہیم کی بیٹی ہے جو 18 برس سے ابلیس کے قبضہ میں تھی اور دکھ اٹھا رہی تھی۔ کیا واجب نہ تھا کہ آج کے دن اسے رہائی دی جائے؟ ہاللیلویہ۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ 38 برس کا مریض جو بیت حسدہ کے ہوش پر تھا، اور اس 5 برآمدوں میں جو بیت حسدہ کے 5 جو برآمدے ہیں وہاں بہت سے مریض، بیمار، مفلوج، اندھے، لنجے ڈالے گئے اس ایمان سے کہ جب ہوش کا پانی جو ہے فرشتہ آ کر وقت پر ہلاتا ہے تو لوگ اس پانی کے ہلنے کے کیا تھے؟ منتظر تھے، اس امید میں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب پانی ہلایا جاتا، جیسے ہی فرشتہ آتا اور ہوش کا پانی ہلایا جاتا اور جو کوئی بھی اس پانی میں اتر جاتا وہ شفا پا جاتا، اس کی بیماری چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ لیکن ایک شخص جو 38 برس سے بیمار تھا، 38 برس سے، اور میں جب اس شخص کی زندگی پر غور کرتا ہوں تو ایک شخص اگر 38 برس سے بیماری کی حالت میں ہے اور وہاں پر کوئی اس کے پاس بھی نہیں ہے، نہ اس کا بھائی ہمیں وہاں نظر آ رہا ہے، نہ اس کی بہن نظر آتی ہے، نہ اس کا باپ، نہ اس کی ماں ہمیں بیت حسدہ پر نظر آ رہی ہے اس کے پاس، نہ اس کی اولاد ہمیں کوئی نظر آ رہی، نہ کوئی عزیز نظر آ رہا ہے، وہ اکیلا ہی وہاں پر پڑا ہوا ہے، پانی کے ہلنے کا منتظر ہے کہ جب پانی ہلایا جائے تو میں حوض میں اتر جاؤں۔ میرے عزیزو، لیکن امید پر وہ بیٹھا ہوا ہے کہ ایک دن میں بھی شفا پا جاؤں گا، اور خداوند یسوع المسیح خود اس کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں تو تندرست ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی ہے نہیں جو مجھے ہوش میں اتار دے، کیونکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر جاتا ہے اور میں شفا نہیں پا سکتا، کیونکہ وہ پیرالائز ہے، مفلوج ہے، وہ اپنے بدن کو کھینچ کر بھی ہوش تک نہیں لے جا سکتا۔ اس کے گھر والے، اس کے خاندان کے لوگ، اس کے عزیز وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے، شاید وہ نا امید ہو چکے ہوں کہ 38 برس گزر گئے ابھی تک شفا نہیں پا رہا، لیکن وہ شخص اس امید پر وہاں بیٹھا تھا کہ ایک دن میں شفا پاؤں گا، میں اپنے قدموں پر چلوں گا، میں اپنے قدموں پر پھروں گا، میں اپنے قدموں پر دوڑوں گا۔ اس امید سے وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس پر امید رکھتے ہیں، وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور خداوند خود یسوع المسیح خود اس کے پاس موجود ہوئے اور یسوع المسیح نے کہا کہ اٹھ، اپنے
अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और लिखा है कि फिलफौर वो उठा और अपनी चारपाई उठाकर वहां से भाग गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज मैं ये बताना चाहता हूं, खुदा आपकी जिंदगी में भी आज वैसे ही मौजज़ा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह वो कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। आप ईमान रखें, उस ईमान पर कायम रहें, उम्मीद को कभी अपनी जिंदगी से जाने ना दें। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दायमी है। अफजल मोहब्बत है। यीशु की मोहब्बत अगर आपके अंदर है तो फिर खौफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आज दुनिया जो है कोरोना की वजह से खौफ ज़दा है। पूरी दुनिया को कोरोना ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। आज लोग डरे हुए हैं, खौफ ज़दा हैं। लेकिन जब मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर है तो फिर वो खौफ को क्या कर देगी? ख़त्म कर देगी। खौफ यही है कि हम मर ना जाएं। खौफ यही है कि कोरोना की वजह से हम मर ना जाएं, हमारी डेथ ना हो जाए। लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन याद रखें, खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये फरमाता है कि यीशु की मोहब्बत से मुझे कोई चीज़ जुदा नहीं कर सकती। ना तंगी, ना तलवार, ना बीमारी, ना काल, यहाँ तक कि मौत भी यीशु की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती है। हालेलुया। तो इसलिए आज इस कलाम को अपनी जिंदगी में रहें, ईमान पर कायम रहें। वो खुदावंद जो उस 18 बरस की कुबड़ीपन की हालत में जो औरत है उसे शिफा दे सकता है, जो 38 बरस से बीमार शख्स है उसको छूने से, उसे कहने से ही वो उठकर खड़ा हो गया है। यायर की बेटी जो मर चुकी थी, यीशु मसीह जब उसके पास आया, उसे कहा तलीता कुमी, ऐ बेटी जाग। वो मुर्दा बेटी जिंदा हो गई। बेवा के बेटे को जिसका जनाजा कब्रिस्तान की तरफ लेकर जा रहे थे, यीशु मसीह ने उस बेवा के बेटे को जिंदा कर दिया। खुदा यीशु मसीह ने मरियम मार्था के भाई लाजर को, जो 4 दिन का मुर्दा कब्र में पड़ा हुआ है, 4 दिन का मुर्दा मेरे और आपके खुदावंद यीशु के कहने से वो कफन समेत जब बाहर आ गया, वो जिंदा हो सकता है। तो क्या खुदावंद आपकी जिंदगी में मौजज़ा नहीं कर सकता? क्या वो आपको शिफा नहीं दे सकता? दे सकता है, जब आप उस ईमान पर कायम रहेंगे। जैसे उस औरत ने अपने ईमान का इजहार इस तौर से किया जिसका 12 बरस से खून जारी था, और उसका ये ईमान था, उसके पास ये उम्मीद थी कि मैं उसकी सिर्फ पोशाक ही छू लूंगी, मैं उसे अपनी बीमारी नहीं बताऊंगी, मैं कैसी कंडीशन में हूं मैं उसे नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ जाकर अपने यीशु की पोशाक ही छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। हालेलुया। भीड़ है, हजारों की भीड़ है, हजूम है यीशु मसीह के इर्द गिर्द। बहुत से लोग हैं, वो ईमान से यीशु तक पहुंची है, और उसने जाकर जैसे ही यीशु की पोशाक को छू लिया, और लिखा है उसकी बीमारी उसी घड़ी जाती रही। हालेलुया। वो मेरा और आपका खुदावंद आज भी वैसी ही कुदरत रखता है। आज ईमान से उसके पास आए, ईमान से खुदा आपकी जिंदगी में बड़े काम करना चाहता है, वो करने की कुदरत रखता है। आमीन। आप उस ईमान पर, उम्मीद पर कायम रहें, और यीशु की मोहब्बत को हमेशा अपनी ज़िंदगी में कायम रखें। आए अपने सिरों को झुकाएं, हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। आपकी जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, ईमान रखें, खुदा आज आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करने को है। जो ना आपने कभी सोचा, जो ना कभी आपके कानों ने सुना, जो ना कभी आपकी आंखों ने देखा, खुदा आज आपकी जिंदगी में बड़ा काम करने को है। रूहुल कुद्स की कुदरत के वसीला खुदा आपके बंधनों से आपको आजाद करने को है। ईमान से उस खुदा के हुजूर झुक जाए, अपनी आंखों को बंद कर ले। हालेलुया। अपने सरों को झुकाएं, और हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप जरूर हमें सेंड कर सकते हैं। इस वक्त हम आपके लिए दुआ करने को है।
नाज़रीन, जितने भी बहन भाई इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है आप हमें सेंड कर सकते हैं। हम सब मिलकर, हमारी सारी टीम मिलकर, खुदा के खादम पास्टर सलीम, बेटी मैरी के साथ मिलकर, सारी टीम मिलकर हम आपके लिए दुआ करेंगे। हम सुमीर के लिए भी दुआ करते हैं और इसी तरह हम अपने भाई सैमसन फेलबूस के लिए भी दुआ करते हैं। हम दुआ करते हैं बेटे माहिर के लिए, जिन्होंने अपनी दुआया दरख्वास्त इस वक्त खुदा के हुज़ूर रखी है। और हम दुआ करते हैं इस वक्त जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, वो यीशु के नाम से आजाद हो जाए। खुदा यीशु के नाम से मैं रूह में ये फील करता हूं कि वो भाई, वो बहन जिस पर जादू तावीज़ों का असर है, वो ईमान से अपने सर को इस वक्त झुकाए हुए है, तो खुदावंद अपना शिफा और कुदरत वाला हाथ आप पर बढ़ाए और आज हर तरह के जादू तावीज़ों का असर खुदा के बेटे यीशु के नाम से ज़ाहिर हो जाए। हर तरह का खिलाए पिलाए का असर, जादू टूने का असर यीशु के नाम में ज़ाहिर हो जाए। मैं दुआ करता हूं अपनी इस बहन के लिए जो बांझ है, शादी को काफी साल हो चुके हैं, खानदान के लोग तंग करते हैं, ताने मारते हैं, बहुत इलाज करवाया, बहुत रुपया पैसा खर्च किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन आज ऐ मेरी बहन, खुदावंद आज ये फरमाता है कि देख मैंने तेरे बंद रहम को खोल दिया है और आज जो मेरी तरफ से मिरास है उसे रिसीव कर। हालेलुया, रिसीव कर इस बरकत को जो खुदा की तरफ से है। आसमानी खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि औलाद तेरी तरफ से मिरास है और ये पेट का फल तेरी तरफ से अजर है। मेरी खुदा हर तरह की मिसकैरेज की स्पिरिट को झिड़कते हैं यीशु के नाम से, झिड़कते हैं यीशु के नाम से, जड़ से ये बीमारी खत्म हो जाए। और खुदा जिंदगी वाली औलाद तेरी तरफ से मांग लेता हूँ। खुदा मैं दुआ करता हूँ इस भाई के लिए जिसकी किडनी के अंदर पत्थरियां हैं, स्टोन पाए जाते हैं, वो तमाम स्टोन रूह कुछ की आग से जल जाए, ज़ायल हो जाए यीशु के नाम से, रिमूव हो जाए यीशु के नाम से। मैं दुआ करता हूँ खुदाबंद इस बेटी के लिए जिसकी स्किन प्रॉब्लम है, और देख खुदावंद इस वक्त बड़े ईमान से तेरी हजूरी में झुकी हुई है। तेरे कलाम में ये लिखा है कि जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने इस बेटी की बीमारी को ले लिया है, तूने इसकी सारी बीमारी को ले लिया है। बाप तेरा शुक्र हो, तू जो मोजज़ात और कुदरत से भरा खुदा है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूं इस इलाही शिफा के लिए जो तूने अपनी बेटी की जिंदगी में जारी की है। बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि खुदावंद तूने अपनी इस बंदी को, इस बुजुर्गा को खुदावंद तूने बहाल किया है जिसकी आंखों के अंदर मोतिया है, और उस मोतिये को खुदावंद मैं देखता हूं रूह कुछ की कुदरत से। ऐ खुदावंद वो जो ज़ायल हो रहा है, वो क्लियर विजन हो रही है, आंखों की बिनाई बहाल हो रही है। बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तेरी शुक्र गुजारी करता हूं कि रूह कुछ की कुदरत के वसीला ये बड़े बड़े काम ज़हूर में आ रहे हैं। ऐ बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं और इन तमाम जिंदगियों के लिए बाप तेरी शुक्र गुजारी करता, इस शिफा के लिए खुदा, भाई जावेद सहोत्रा के लिए, इनकी फैमिली के लिए तेरी बरकत चाहते हैं जो इस वक्त हम लाइव खुदा इस मीटिंग में खुदा मौजूद हैं, वो देख रहे हैं। इनके खानदान के लिए, घराने के लिए तेरी बरकत चाहता, अपना नूर चमका, अपना चेहरा अपने बच्चों पर जलवागर फरमा। इसी तरह बाप ये तुझ में बढ़ते और तुझ में तरक्की करते जाए। मैं अपनी बेटी मैरी के लिए तेरी ब्लेसिंग को मांगता हूं, रूह कुछ की रहनुमाई को चाहता हूं। तेरा पाक और कभी हाथ हमेशा बेटी मैरी पर बढ़ा रहे और खुदा इसे और बरकत दे, उम्र की दराजी और सरफराजी अता कर खुदा, ताकि जब जब ये बेटी खुदा वर्शिप करे, तेरी प्रस्तिश करे खुदा, जिंदगियां बहाल हो, बरकत पाए। तेरे खादम भाई सलीम के लिए, इनकी सारी फैमिली के लिए बाप तेरी बरकत चाहता हूं।
تو اپنے بندہ کی ساری خدمت کو اپنی حضوری میں قبول فرما، عمر کی درازی اور سلامتی عطا کرنا۔ خدا میں اپنے بھائی اشتیاق کے لیے، خدا ان کی فیملی کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ آسمانی خداوند بیٹی مونا کو تیرے پاک مذبح پر رکھتا ہوں۔ آسمانی خداوند تو آسمانی برکتوں سے، آسمانی خوشیوں سے سیر کرنا خدا۔ اور دیکھ خداوند جو پرے ریکویسٹ بیٹی مہوش نے لاہور سے تیرے حضور رکھی ہے خداوند، آسمانی باپ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے خداوند بیٹی کو برکت دی ہے۔ اب ڈیلیوری کے سارے پروسیس تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند، اور آسمانی خداوند تیرا جلال تیری بندے کی زندگی سے ظاہر ہو۔ ان کے خاندان کے لیے، گھرانے کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، بہن ساجدہ کے لیے، بہن نسرین کے لیے، بھائی الیاس کے لیے خداوند تیری برکت چاہتا ہوں، بہن گلناز کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ آسمانی خداوند تمام بھائیوں کو بہنوں کو نام بنام تیرے حضور لاتا ہوں، خداوند تو نے لے بلیس کرتا ہوں۔ میں روح القدس ٹی وی کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ساری ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، میڈیا ٹیم کے لیے، انتظامیہ کے لیے خداوند ساری ٹیم کے لیے تیری بلیسنگ چاہتا ہوں۔ اسی طرح روح القدس ہمیشہ ان پر مہربان ہو، اور خداوند یہ بچے تجھ میں بڑھیں، یہ ٹیم تجھ میں بڑھے اور تجھ میں ترقی کرے، ان کی زندگیوں سے، خاندان سے تیرا نام جلال پائے۔ اپنے ملک پاکستان کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں، تمام اداروں کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ اور آسمانی خداوند پاک خدا دعا کرتے ہیں کہ تیرا کبھی ہاتھ ہمیشہ بڑھا رہے، اور ملک پاکستان سے اور پوری دنیا سے یہ کرونا جو وائرس ہے یسوع کے نام میں ظاہر ہو جائے، یہ فضا کلیئر ہو جائے، فضا کلیئر ہو جائے یسوع کے نام میں، ملک بحال ہو جائے یسوع کے نام میں، زندگیاں بحال ہو جائیں یسوع، خاندان بحال ہو جائیں یسوع کے نام سے۔ بھائی اورنگزیب کو، بہن شبانہ کو، بیٹی ایپل کو، شارون کو پیارے یسوع میں تیرے خون میں چھپاتا ہوں۔ بھائی جاوید، بہن شازیہ کو، بیٹی روت کو، جنید کو، خدا پوری فیملی کو تیرے لہو میں پیارے یسوع محفوظ کر دیتا ہوں۔ تیرا پاک اور کبھی ہاتھ مانگتا ہوں بیٹے ربام کے لیے، خدا ان کے خاندان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اور میں اپنے بھائی تنویر کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، شفا کے لیے، بحالی کے لیے، تندرستی کے لیے، سلامتی کے لیے، اس بڑے معجزے کے لیے جو تو نے اپنے بندہ کی زندگی میں کیا، باپ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تیرا کبھی ہاتھ میں شک نہ رہی خدا، پوری فیملی کو تیرے لہو میں محفوظ کرتا ہوں۔ تو نام بنام خدا ایک ایک کو لے خدا چھو، خدا بلیس کر، برکت پر برکت دینا، یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین آمین۔ آئے ہم خداوند کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی آج ہمارے قصور کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ کرنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع المسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شرافت اب سے ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ، عالمگیر کلیسیا کے ساتھ، حاضر جماعت اور ان کے گھرانوں اور خاندانوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین۔ قادر مطلق خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو ہالی اسپرٹ، تھینک یو۔ ناظرین، میرا ایمان ہے کہ آج خداوند نے روح القدس کی قدرت کے وسیلہ آپ کو چھوا ہے، خدا نے بندنوں کو توڑا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں اپنی گواہی شیئر کریں۔ اور میں ضرور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو برکت آج آپ نے پائی ہے پرستش کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے، تو آپ ضرور ہمارے اس روح القدس ٹی وی کے آفیشیل پیج کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور اس کو فالو کریں، تاکہ وہ برکت جو آپ پا رہے ہیں آپ کے عزیز بھی اس برکت کو حاصل کریں۔ یوٹیوب پر روح القدس ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، آئیکن جو ہے اسے آپ پریس کریں، تاکہ آپ ہر اس ویڈیو کو دیکھ سکیں جو آنے والے دنوں میں خدا کے خادمین یہاں پر آ رہے ہیں، خدا کے کلام کو بانٹ رہے ہیں، پرستار آ رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، تاکہ آنے والے سب پروگرام آپ دیکھ سکیں۔ ہاللیلویہ۔ سو میں
मास्टर सलीम साहब, आपका शुक्रगुजार हूँ, आप रूहुल कुद्स टीवी के स्टूडियो में आए और खूबसूरत